سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل برج حمل والوں کے لیے مالی اعتبار سے اچھی خبر ہے۔ آپ کا خانہ مال اچھے سیاروں سے بھرا ہوا ہے۔ سیارہ عطارد جو غروب اور الٹا رہ کر آپ کو مالی بحران سے دوچار کر چکا تھا، اب وہ طلوع اور سیدھی چال میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ سیارہ مشتری طویل عرصہ قیام کرتے ہوئے آپ کے مالی امور کو درست سمت دے گا۔ اس ہفتے خانہ نمبر 4 میں سیارہ مریخ آخری درجات سے گزر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی سواری محتاط رہ کر چلانا ہوگی۔ گھریلو خواتین کو کچن میں کام کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہوگی۔ جلد آگ پکڑنے والے کپڑے پہن کر کچن میں ہرگز کام نہ کریں۔ آپ کے پیشہ ورانہ امور میں اور ملازمتی معاملات میں کامیابی ملنے کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ترقی ملنے کے روشن امکانات ہوں گے۔ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے افراد کو اچھی خبر ملے گی۔ کام میں آسانی بھی ملے گی۔ اس ہفتے شریک حیات سے عارضی نوعیت کے جھگڑوں کا امکان نظر آتا ہے۔ قانونی معاملات سست روی کا شکار رہیں گے۔ غیر ملکی امور میں بھی سست روی رہے گی۔ محبت کے معاملے میں ملے جلے سیارے ہیں۔ اس وقت آپ کا خانہ صحت اچھی پوزیشن میں ہے۔ بیمار جو پہلے سے بیمار افراد تھے ان کو صحت نصیب ہوگی۔ برج ثور ٹورس 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان اس وقت برج ثور میں کثرت سیارگان ہے۔ سیارہ مشتری برج ثور میں ابھی 0 درجے پر داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سیارے شمس اور عطارد بھی موجود ہیں۔ 15 مئی کو سیارہ عطارد بھی سیدھا ہو چکا ہے، جو کہ آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ کے مالی معاملات میں بہتری کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ بزنس سے تعلق رکھنے والے افراد کو اچھی خبر ملے گی۔ کام بڑھے گا۔ یہی تمام سیارے آپ کے خانہ ملازمت کے حاکم سیارے زہرہ سے اچھی نظرات بناتے ہوئے کام میں آسانی پیدا کریں گے۔ بے روزگار حضرات کو روزگار میسر ہوگا۔ حکومتی عہدیداران کو سیارہ شمس و مشتری سے کافی حد تک فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کے سفری معاملات کا سیارہ زحل اب مشتری سے اچھی نظر بناتے ہوئے سفری امور میں بہتری لائے گا۔ غیر ممالک میں شہریت حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کو چاہیے کہ اپنی کوشش تیز کر دیں، کام ہو جائے گا۔ جب وقت ساتھ دے تو کوشش کامیاب ہوتی ہے، یعنی وقت اچھا چل رہا ہو تو کوشش بھی اس میں کامیابی ملتی ہے، ورنہ خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ علم النجوم کے وقت کے معاملے میں آپ کی بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ محبت کے معاملے میں خوشگوار تجربات سے واسطہ پڑے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں کچھ بہتری رہے گی۔ عزیز و اقارب سے صلح اور لڑائی ساتھ ساتھ چلے گی۔ نزدیکی سفر کے لیے یہ ہفتہ محتاط رہ کر سفر کو ظاہر کرتا ہے۔ طالب علم افراد کے علم میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ روحانی امور میں ترقی ملے گی۔ اخلاقی طور پر بہتری آئے گی۔ عزت میں اضافہ ہوگا اور صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج جوزہ 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج جوزہ والوں کے مالی معاملات میں تیزی کے ساتھ ساتھ زائد اور اچانک ہونے والے اخراجات کا امکان نظر آتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کا کام چل پڑے گا۔ قانونی معاملات میں آسانی ملے گی۔ جن سیاسی افراد پر مقدمے ہیں ان کو ریلیف ملے گا۔ سیاست کا سیارہ زحل ان جوزہ افراد کو فائدہ دے گا جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ تعلیمی امور میں ترقی ہوگی۔ جن کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کو کامیابی ملے گی۔ محبت کے بارے میں سیارہ زہرہ محبوب سے تعلق بہتر بنائے رکھے گا، مگر اس ہفتے سیارہ مریخ محبوب سے کسی چھوٹی بات پر ناراضگی بھی لا سکتا ہے جو عارضی نوعیت کی ہوگی۔ سفری معاملے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ کھانے پینے کا کام سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے بروکر حضرات کو فائدے ملنے کا اشارہ ملتا ہے۔
ملازمتی امور میں تبدیلیوں کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ یاد رہے کہ 5 مئی کو گرہن گزرا، یہ گرہن آپ کے خانہ ملازمت گزرا ہے، اپنے کام میں محتاط رہنا ہوگا۔ گرہن کے اثرات عموماً 1 ماہ تک رہتے ہیں۔ یہی خانہ نمبر 6 آپ کی صحت کا برج بھی ہے، اور اکثر افراد کو پیشاب کے امراض یا گردے کے امراض ہو سکتے ہیں، ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا، گہرے پانی سے بھی دور رہنا ہوگا۔ برج سرطان کینسر 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج سرطان سے سیارہ مریخ آخری درجوں سے گزر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیارہ زہرہ بھی موجود ہے جو آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرے گا۔ اس وقت زیادہ سیارے دوستی سے تعلق رکھنے والے گھر یعنی 11ویں گھر میں موجود ہیں۔ نئے دوست زندگی میں داخل ہوں گے۔ دوستوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت چل رہا ہے، خاص طور پہ ایسے دوست جو سرکاری ملازم ہوں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر مرد و خواتین سے دوستی قائم کرنے کے لیے بہترین وقت چل رہا ہے۔ امیدیں اور خواہشات پوری کرنے میں سیارہ مشتری خانہ نمبر 11 میں رہ کر آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ یعنی سیارہ مشتری ایک سعد اکبر سیارہ ہے، اسے خوش قسمتی کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ محبت کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا۔ برج عقرب سے گزرا ہوا چاند گرہن معاملات محبت کو کسی نہ کسی انداز سے ڈسٹرب کرے گا۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ نئے شیئرز کی خرید و فروخت سے نقصان ملنے کا خطرہ ہوگا۔ خواتین جو حاملہ ہیں ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بچوں کو گہرے پانی یعنی دریا، سمندر وغیرہ سے دور رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ سفری معاملے میں تاخیر کا سامنا ہونے کا امکان ہے۔ صحت کا سیارہ مشتری فی الوقت بہتر ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج اسد لیو 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج اسد اس وقت مالی اعتبار سے اچھے سیاروں کے نظرات خانہ مال سے منسوب کر رہا ہے۔ اسد والوں کے مالی معاملے میں خوشحالی ظاہر ہوتی ہے، پیسہ کسی نہ کسی طرح ضرور حاصل ہوگا۔ یہ شخص جو اسد سے تعلق رکھتا ہو اس کی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پیسے حاصل ہوں گے، ضرور پیسے ضرور ملیں گے اس کو، جس طرح کی بھی اس کی استطاعت ہے۔ ذاتی کمائی ہو یا امداد ہو یا وراثتی امور، والدین وغیرہ سے ملنے والا پیسہ ہو، کاروباری افراد کی کام میں اچھا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ زیادہ فوائد ان افراد کو ہوں گے جو سٹاک کرتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز، کرنسی، جیولری وغیرہ کا کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ خانہ نمبر 10 میں سیارہ مشتری کی آمد طویل مدت کے لیے ہوئی ہے۔ سرکاری افراد کو ترقی ملے گی۔ عزیز و اقارب میں اضافہ ہوگا۔ جن افراد کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تعلیمی معاملات میں دلچسپی بڑھے گی۔ طالب علم افراد کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پڑھائی ذہن نشین ہوگی۔ محبت کے معاملے میں کسی بڑی پیش رفت کا امکان فی الوقت نظر نہیں آتا۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ سفری امور میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ ذہل فی الوقت مناسب ہے، صحت آپ لوگوں کی بہتر رہے گی۔ برج سملہ ورگو 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج سملہ کا حاکم سیارہ عطارد 2 دن پہلے سیدھا ہو چکا ہے اور اب اچھے سیاروں کے ساتھ موجود ہے۔ قوت فیصلہ سازی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہوگا، لوگ آپ کو سنیں گے۔ مالی امور میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ غیر ملکی سفر اور غیر ملکی معاملات آگے بڑھیں گے۔ سفر کے لیے سیارہ مشتری کی سعادت بھری کرنیں ساتھ دیں گی۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے بہتر وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو افراد فیملی کے ساتھ شہریت حاصل اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو کامیابی ملے گی۔ روحانی اور مذہبی امور میں رغبت میں اضافہ ہوگا۔ طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی۔ دوستوں سے تعلق رکھنے والے خانہ نمبر 11 میں سیاروں کی ملی جلی کیفیت ہے۔ لڑائی بھی ہوگی اور صلح بھی ہو جائے گی۔ محبت و عشق کے معاملے میں خوش قسمتی سے واسطہ پڑے گا۔ محبت سے تعلق رکھنے والے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ جن افراد کو پرائز بانڈ اور لاٹری وغیرہ سے دلچسپی ہے ان کے لیے سازگار وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔
शरीक हयात को शक करने का मौका हरगिज़ ना दें। इसके अलावा शरीक हयात से ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। अजीज़ों से इख्तलाफ राय से बचने के लिए मुलाकात कम करनी होगी। गाड़ी वगैरह पर ज़ायद अखराजात का इम्कान नज़र आता है। सेहत का भी इस हफ्ते आपको ख़ास कर ख्याल रखना होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 17 मई से 23 मई के दरमियान मीज़ान का हाकिम सियारा ज़ोहरा बुर्ज सरतान में रहकर खाना माल को अच्छी नज़र से देख रहा है, लिहाजा माली तौर पे अच्छी खबर मिलने का मुकम्मल इम्कान रहेगा। बिलखुसूस आर्ट, फैशन, खाने पीने के काम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, कपड़ों की तिजारत करने वालों को फ़वायद हासिल होंगे। मगर उसके साथ साथ ये बात भी काबिल गौर है कि 5 मई को लगने वाले चांद गिरहन बुर्ज अकरब से गुजरा था, जो कि आपका खाना माल भी है। क्योंकि गिरहन का असर 1 माह तक जारी रहता है, लिहाजा रुपए के लेन देन के मामले में आपको सख्त मोहतात भी रहना होगा। कारोबारी अफराद अगर उधार पर माल देते हैं तो रिकवरी में ताख़ीर भी हो सकती है। कर्ज के लेन देन के बारे में सियारे साजगार हैं। बैंक से कर्ज हासिल करने के लिए मौजूदा वक्त साथ दे जाएगा। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अच्छी खबर मिलेगी। मुलाजिम पेशा अफराद को 21 और 22 मई को मोहतात रहना होगा। अपने ही हम पेशा अफराद की हसद का शिकार हो सकते हैं। मोहब्बत के मामले में आला पेशरफ्त होगी, मगर सुस्त रवि के साथ होगी, क्योंकि हाकिम मोहब्बत सियारा ज़ुहल रफ्तार में सुस्त है। शरीक हयात से ताउन मिलेगा। अजीज़ों से ताल्लुक़ में बेहतरी पैदा होगी। जिन अफराद की विरासत के हुसूल के लिए मामलात चल रहे हैं उनको अच्छी खबर मिलेगी। कानूनी उमूर का सियारा अतारद अच्छी जगह पर है। जिनके मुकदमे हैं उनको भी उम्मीद अफजा खबर हासिल होगी। सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए हफ्ता बेहतर गुजरेगा। सेहत आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 17 मई से 23 मई के दरमियान बुर्ज अकरब में कमर का गिरहन आपके फैसलों को तब्दील करने की तरफ आपको मायल करेगा। क्योंकि वह वक्त गिरहन आपका सियारा कमर से अच्छे फासले पर था, इसलिए किए हुए फैसले बेहतर नतायज लेकर आएंगे। जिन अफराद की शिराकत चल रही है उनको काबिल कदर फ़वायद हासिल होंगे। जो लोग नई जगह शिराकत के आरज़ूमंद हैं उनके लिए ये हफ्ता कामयाबी लाएगा। माली लिहाज से ये हफ्ता अच्छी खबर और पैसे के असबाब पैदा करेगा। करंट लगने का इम्कान भी हो सकता है, एहतियात करें। लिहाजा बिजली के आलात ध्यान से इस्तेमाल करना होंगे। और जो अफराद तैराकी के शौकीन हैं उनको गहरे पानी से कम अज़ कम 21 दिन और दूर रहना चाहिए। इश्क व मोहब्बत के मामले में हल्की सी मायूसी और गम का सामना होने का इम्कान है, मगर ये आर्जी होगा। मुलाजिम पेशा अफराद सरकारी या गैर सरकारी दोनों सख्त हालात दरपेश होने और काम का दबाव बढ़ने और अफसरान के सामने पेश होने के इम्कानात नज़र आते हैं। यही सूरत हाल आर्मी से मुतल्लिका अफराद के लिए भी होगी। शरीक हयात से ताउन मिलेगा और शरीक हयात के अखलाक में बेहतर तब्दीली वाक़ई होगी। सियासी अफराद को कानूनी और अदालती मामले में सख्त ख्वारी का सामना रहेगा। इसके अलावा दूसरे अफराद जिनके मुकदमात हैं उनके मुखालिफिन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। इल्म हासिल करने वालों के इल्म में इजाफा होगा और इल्म से दिलचस्पी बढ़ेगी। सेहत खराब होने और बुखार होने का इम्कान भी नज़र आता है। बुर्ज कौस सेगिटेरियस 17 मई से 23 मई के दरमियान बुर्ज कौस वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपका हाकिम सियारा मुश्तरी बुर्ज तब्दील करके अच्छी पोजीशन में आ चुका है, जहां से ये आपके माली मामलात पर अपना अच्छा और मस्बत तवील अरसे के लिए अच्छा तासुर कायम करेगा। लिहाजा कौस वालों को माली मामलात के सिलसिले में अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। वक्त आपका साथ देगा। कारोबारी हजरात भारी प्रॉफिट कमाएंगे। आम और गरीब बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वालों को भी ज़राए रिज़्क अच्छे अंदाज में हासिल होंगे। मुलाजिम पेशा अफराद को तरक्की मिलेगी। बेरोज़गारों को रोज़गार हासिल होगा। किराए की जगह पर मुकीम अफराद की नकल मकानी के इम्कानात मालूम होते हैं। अक्सर अफराद के घर तब्दील हो सकते हैं।
جن افراد کی زرعی زمین ہے ان کے مخالفین کے ساتھ جھگڑوں کے امکانات بھی کا خطرہ رہے گا۔ شریکی حیات سے تعلق بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملے میں بھی بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ شراکت کرنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ جن افراد کا کچھ گم ہو چکا تھا وہ واپس مل سکتا ہے، یعنی اپنی کھوئی ہوئی چیز یا چوری کی جو چیز چوری ہو گئی تھی وہ دوبارہ مل سکتی ہے۔ ریکوری اور روپے کے لین دین کے سلسلے میں تلخ کلامی سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ جھگڑے کے امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔ سفری معاملات میں سیاروں کی پوزیشن بہترین ہے، سفر سے خوشی ملے گی۔ اکثر افراد کے گھر میں عزیزوں کا مجمع لگے گا، خوب کھانا پینا ہوگا۔ خانہ صحت میں اچھے سیارے مشتری کی موجودگی پہلے سے بیمار افراد کو تندرست کرے گی اور صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج جدی والوں کے خانہ مال میں سیارہ پلوٹو الٹی چال میں موجود ہے، لہذا اپنے مالی معاملات میں غور و فکر سے کام لیتے ہوئے فالتو اور فضول اخراجات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تاہم زائد آمدنی سے تعلق رکھنے والے خانہ نمبر 5 میں اچھے سیارے بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی اسباب روپیہ ضرور حاصل ہوگا، یعنی صرف فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایسے کام جن میں مشترکہ سرمایہ کاری ہوتی ہے ایسے کاموں سے گریز کرنا ہوگا۔ جوا سٹا لاٹری سے تعلق بھی خانہ نمبر 5 سے ہوتا ہے، یہاں اچھے سیاروں کی موجودگی ان کاموں میں فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مال سٹاک کر کے آگے بھاری پرافٹ پر فروخت کرنے والے بھی فائدے میں رہیں گے۔ شریک زندگی سے تعلقات ملے جلے رہیں گے، شریک حیات سے تعلقات ملے جلے رہیں گے۔ سیارہ مریخ اس ہفتے شریک حیات والے خانے میں موجود رہ کر عارضی نوعیت کی تلخی پیدا کر سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو خوش قسمتی حاصل رہے گی، محبوب سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ والدین کو اولاد کے بارے میں اچھی خبر ملے گی، حاملہ خواتین کے لیے سلسلہ ولادت کے معاملے میں آسانی رہے گی، خطرے کی کوئی بات نہ ہوگی۔ ملازمتی امور میں بہتری رہے گی، تاہم تحریری کام بہت کرنا ہوگا۔ قانونی معاملے میں بھی سیارے اچھے ہیں۔ صحت کا سیارہ عطارد بھی اچھا جا رہا ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج دلو ایکویریس 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان برج دلو میں سیارہ پلوٹو الٹی چال میں رہ کر آپ کے غصے کو بھڑکائے گا، اپنے حق کے علاوہ دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنے کی بھی ترغیب دے گا۔ خانہ مال میں سیارہ زحل روپے کی آمد میں سست روی لائے گا، تاہم وہ افراد جن کا تعلق جائیداد کی خرید و فروخت سے ہے اور گاڑیوں کا بزنس ہے یا ہیوی انڈسٹری والے افراد، ان سب کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک عام دلو فرد اپنے مالی حالات کو سست روی میں دیکھے گا، تاہم سیارہ زحل آپ کو خرچ کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے اور بچت کی ترغیب بھی دیتا ہے، فضول خرچی سے دور بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص زحل کی مدد کے بنا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سیارے کی دی ہوئی فکر آپ کو آگے بڑھ جانے کی کوشش کو جنم دیتی ہے۔ ہندو اسٹرالوجی میں ہندو نجوم نے سیارہ زحل، میرے خیال میں ہندی میں شنی بھی شاید اسی کو بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہندی نجوم نے سیارہ زحل کو منفی انداز میں نحوست سے بھرا ہوا سیارہ قرار دیا ہے، جبکہ زحل 100% منفی نہیں ہے۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی، سفری امور میں بھی کامیابی ملے گی، شریکی حیات کا تعاون ملے گا اور ملازمتی امور میں آسانی رہے گی۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ چیلنج لائے گا، علمی افراد کی علم میں دلچسپی بڑھے گی، اکثر افراد کا گاڑی لینے کا پروگرام بنے گا۔ صحت کا سیارہ قمر گرہن یافتہ ہے، اپنی صحت کا اس ہفتے خاص کر خیال رکھنا ہوگا۔ برج حوت پائسز 17 مئی سے 23 مئی کے درمیان آپ کا حاکم سیارہ مشتری برج تبدیل کر کے خانہ نمبر 3 میں داخل ہو چکا، دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ دے گا، عزیزوں سے فائدہ ہوگا، پڑوسیوں سے تعلقات اچھے بنیں گے، خاندان میں عزت بنے گی۔ جن افراد کے رشتے وغیرہ کی بات چل رہی ہے ان کا کام بن جائے گا، شراکت سے فوائد حاصل ہوں گے، نئے نئے لوگ اور نئے نئے دوست زندگی میں داخل ہوں گے۔
शरीक हयात से गहरे कर्ब और मोहब्बत में इजाफा होगा। जिंदगी को सियारा मुश्तरी नए अंदाज में दिखाएगा। सियारा ज़ुहल और नेपचून ताले में मौजूद रहकर आपको मुफक्किर बनाएंगे। दूसरे लोग आपसे मशवरों के तलबगार होंगे। मोहब्बत के मामले में मिले जुले सियारे हैं। महबूब से आर्जी तौर पे नाराज़गी का इम्कान होगा। फिर सुलह भी हो जाएगी। घरेलू ख़वातीन बच्चों को मारने से गुरेज रखें, सिर्फ डांट से काम चला लें। जिनके छोटे बच्चे हैं उन ख़वातीन को मोहतात रहना होगा, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। सियासी अफराद नए नए दौ इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी हूती सियासतदान, स्पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान ज़्यादा परेशान है। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बताते काफ़ी अरसे बाद आज मैं ये बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया कि जरदारी साहब का बुर्ज स्पाइसेस से ताल्लुक़ मैंने बनाया हुआ है, बुर्ज स्पाइसेस से। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी हूती सियासतदान हैं। सफरी उमूर में चांद गिरन गुजरा है, कोई रुकावट का इम्कान बन सकता है। रूहानी उमूर में अदम दिलचस्पी रहेगी। आपकी सेहत जामिन सियारा शम्स अच्छा है, सेहत आप लोगों की बेहतरीन रहेगी। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर किसी को आप पर्सनल जायचा बनाना हो तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ रब्ता करें। मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाली वीडियो तक फिर मुलाकात होती है। अल्लाह।